السلام علیکم، میرا نام علی حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں حیدر اسکیری اسٹوریز۔ ذرا ایک لمحے کے لیے خود کو امیجن کریں کہ آپ رات کے گہرے اندھیرے میں سنسان سڑک پر گاڑی چلا رہے ہیں۔ چاروں طرف گہرا اندھیرا اور لمبے لمبے درخت ہیں۔ ہر قدم کے ساتھ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے، مگر جب آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر اچانک آپ کی گاڑی کے سامنے ایک بچہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں آپ کے قدم وہیں جم جاتے ہیں۔ کیا واقعی کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں جانے کے بعد انسان واپس تو آ جاتا ہے لیکن وہاں پہلے جیسا نہیں رہتا؟ یہ سب جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ لیٹس سٹارٹ دا ویڈیو۔ میرا نام عدنان ہے، اور جب یہ سب کچھ میرے ساتھ ہوا میری عمر صرف 17 سال تھی۔ یہ واقعہ آج سے قریباً 3 سال پہلے کا ہے۔ جولائی کا مہینہ تھا، گرمیوں کی چھٹیاں چل رہی تھیں، اور ہم نے پلان بنایا کہ اس بار کہیں ٹھنڈی جگہ گھومنے جائیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخرکار فیصلہ ہوا کہ ہم مری جائیں گے۔ یہ ٹرپ میرے لیے بہت خاص تھی کیونکہ کافی عرصے کے بعد ہم پوری فیملی اکٹھی کہیں جا رہے تھے۔ میں، میرے ابو، میری امی اور میری چھوٹی بہن عائشہ۔ ابو نے خاص طور پر گاڑی کی سروس کروائی تھی، امی نے راستے کے لیے کھانا تیار کیا، اور میں بس ایک نارمل لڑکے کی طرح خوش تھا کہ گھومنے جا رہے ہیں۔ ہم لاہور سے صبح سویرے نکلے۔ راستے پر ہنسی مذاق، گانے، خوبصورت مناظر، سب کچھ بالکل پرفیکٹ چل رہا تھا۔ شام تک ہم مری پہنچ گئے۔ ٹھنڈی ہوا، بادلوں میں لپٹے پہاڑ، سب کچھ خواب جیسا لگ رہا تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ ٹرپ میری زندگی کا سب سے خوفناک تجربہ بننے والا ہے۔ ہم نے دن بھر گھومنے کے بعد رات کو ہوٹل واپس جانا تھا۔ قریباً 11 بج رہے تھے اور سڑکوں پر ٹریفک کافی زیادہ تھی۔ تبھی ابو نے کہا ایک شارٹ کٹ ہے، گلدانہ روڈ، وہاں سے چلتے ہیں، جلدی پہنچ جائیں گے۔ ہوٹل کے باہر کھڑے ایک مقامی آدمی نے فوراً کہا بھائی رات کے وقت یہاں سے مت جائے۔ ابو ہنس پڑے، کیوں، کوئی بھوت بیٹھا ہے کیا وہاں؟ وہ آدمی سنجیدہ ہو گیا، بھائی مذاق نہیں ہے، رات کو کچھ چیزیں نظر آتی ہیں وہاں۔ ہم نے اس بات کو صرف نظر انداز کیا، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی تھی۔ جیسے ہی ہم گلدانہ روڈ میں داخل ہوئے ماحول فوراً بدل گیا۔ سڑک سنسان تھی، عجیب حد تک خاموش، نہ کوئی گاڑی نہ کوئی انسان، صرف درخت اور ہلکی سی دھند۔ میں نے موبائل نکالا لیکن نیٹ ورک مکمل ختم تھا۔ یہاں سگنل کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے کہا۔ ابو نے جواب دیا، بیٹا پہاڑی ایریا ہے، نارمل بات ہے۔ لیکن پھر گاڑی کے ریڈیو نے خود بخود آن ہونا شروع کر دیا، اور اس میں سے ایک پرانی سی آواز آنے لگی۔ کوئی عورت آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی، لیکن آواز صاف نہیں سنائی دے رہی تھی۔ امی نے فوراً کہا، یہ بند کرو، یہ کیا ہے؟ ابو نے ریڈیو کو آف کیا، لیکن آواز ریڈیو میں سے نہیں، آواز گاڑی کے اندر سے گونج رہی تھی۔ اچانک ریڈیو خود بخود بند ہو گیا اور آواز بھی ختم ہو گئی۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ ہم ابھی آگے بڑھ ہی رہے تھے کہ اچانک گاڑی نے ایک زوردار جھٹکا لیا اور بند ہو گئی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، ہیڈ لائٹس چل رہی تھی لیکن ان کی روشنی بھی دھند میں دب رہی تھی۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تو سروس کروائی تھی، ابو نے پریشان ہو کر کہا۔ اسی لمحے عائشہ نے آہستہ سے کہا، بھائی وہ دیکھو۔ میں نے سامنے دیکھا، میری سانس رک گئی۔ ایک عورت سڑک کے کنارے کھڑی تھی، لمبے بال، سفید کپڑے، اور وہ بالکل ساکت کھڑی ہمیں دیکھ رہی تھی۔ یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ ابو نے کہا اور دروازہ کھولنے لگے۔ نہیں، امی نے چیخ کر کہا، لیکن دیر ہو چکی تھی۔ جیسے ہی ابو باہر نکلے وہ عورت آہستہ آہستہ ہماری طرف بڑھنے لگی۔ اس کے قدم زمین کو نہیں چھو رہے تھے، اور پھر اس نے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں اور وہ مسکرا رہی تھی۔ میں چیخنا چاہتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اچانک وہ عورت غائب ہو گئی اور اسی لمحے گاڑی خود بخود سٹارٹ ہو گئی۔ جلدی بیٹھو، میں نے ابو کو چیخ کر کہا۔ ابو فوراً اندر آئے۔ ہم تیزی سے آگے بڑھنے لگے، لیکن اصل خوف ابھی باقی تھا۔ جیسے ہی ہم تھوڑا آگے بڑھے ہم نے دیکھا
سڑک کے بیچ ایک چھوٹا بچہ کھڑا تھا، وہ ہماری طرف پیٹھ کیے کھڑا تھا۔ اسے ہٹاؤ یہاں سے، امی نے کہا۔ ابو نے ہارن دیا۔ بچہ آہستہ سے مڑا اور اس کا چہرہ وہ انسان نہیں تھا، آنکھیں جیسے خالی کھڑے اور چہرہ مکمل بگڑا ہوا۔ اچانک گاڑی کے پیچھے سے کسی کے دوڑنے کی آواز آنے لگی۔ پیچھے مت دیکھنا، ابو نے سختی سے کہا، لیکن میں نے پھر بھی دیکھ لیا۔ وہی عورت اور وہ بچہ دونوں ہماری گاڑی کے پیچھے تھے، لیکن وہ زمین پر نہیں تھے، وہ ہوا میں تھے اور ہماری گاڑی کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اسی لمحے عائشہ نے آہستہ سے کہا، وہ ہمیں جانے نہیں دیں گے۔ اب سب نے اس کی طرف دیکھا اور جو ہم نے دیکھا وہ عائشہ نہیں تھی، اس کی آنکھیں بھی سیاہ ہو چکی تھی۔ یہ ہماری جگہ ہے، وہ بولی۔ امی چیخنے لگی، میں رو رہا تھا اور ابو پوری رفتار سے گاڑی چلا رہے تھے۔ جیسے ہی ہم گلتانہ روڈ سے نکلے سب کچھ نارمل ہو گیا۔ عائشہ بے ہوش ہو گئی اور اسے کچھ یاد نہیں تھا۔ ہم سیدھا ہوٹل پہنچے۔ اگلے دن ابو نے ایک مقامی بزرگ سے اس جگہ کے بارے میں پوچھا اور جو انہوں نے بتایا وہ آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلا۔ انہوں نے کہا، کئی سال پہلے اس سڑک پر ایک فیملی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ رات کے وقت گاڑی کھائی میں کھڑ گئی، ماں اور بچہ موقع پر ہی مر گئے، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی روحیں آج بھی وہاں موجود ہیں۔ وہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے سامنے آتی ہیں جو رات کے وقت وہاں سے گزرتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ کسی کے ساتھ واپس بھی آ جاتی ہیں۔ آج تقریباً 3 سال گزر چکے ہیں، لیکن میری بہن عائشہ آج بھی کبھی کبھی رات کو اٹھ کر ایک ہی جملہ بولتی ہے، وہ ابھی بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں، وہ ابھی بھی ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ اور سب سے ڈراؤنی بات، اسے گلدانہ روڈ کا نام سن کر مسکراہٹ آتی ہے، بالکل ویسی ہی مسکراہٹ جیسے اس عورت کے چہرے پر تھی۔ اگر آپ کبھی مری جائیں تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، رات کے وقت گلدانہ روڈ سے کبھی مت گزرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا اگلا نشانہ آپ ہو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ ملتے ہیں آپ کو ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔